میں نے جو آیت کریمہ پڑھی تھی کہ یوما لا ینفع مال ولا بنون، کہ وہ دن کہ جس دن نہ مال نفع دے گا اور نہ بیٹے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے پاس وہ شخص مستثنا ہے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آیا۔ قلب سلیم جو ہے یہ کام دے گا، بے عیب دل جو عیب سے پاک ہو، نہ مال نفع دے گا، نہ بیٹے، نہ اولاد، نہ خاندان والے، کوئی چیز نفع نہیں دے گی۔ آج کی یہ محفل اصل میں نے بڑی ابتدا سے یہ بات شروع کر دینی تھی، مگر وہ میں نکل گیا۔ آپ کو پتہ ہے نا، کبھی ادھر سے نکل جاتے ہیں، کبھی ادھر سے، دل سے نکل گیا کہ جگر سے نکل گیا، تیرے نگاہ یار کدھر سے نکل گیا۔ یہ تو پتہ نہیں ہوتا نا کہاں سے نکلتے ہیں کہاں چلے جاتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس شخصیت کی یہ محفل ہے عرس کی اور ان کی یاد پر مشتمل یہ محفل منعقد ہے، تو وہ جو اس آیت کی وہ شخصیت مصداق تھی، ان کا نقطہ نظر یہ بھی تھا کہ دنیا کا مال اور متاع اور دولت کوئی چیز نہیں، مال اور اولاد کوئی چیز نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ضرور ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ کے سامنے اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ قلب سلیم ہوگا۔ قلب سلیم کیا ہے؟ الذین قالوا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا استقامت علی الدین علی عقائد صحیحہ، اللہ کی وحدانیت اور رسالت مآب کی رسالت پر کما حقہ ایمان رکھنا، یہ قلب سلیم کی کیفیت اور دل کی جو سمت جب تک درست نہ ہو۔ اب دیکھیں کہ سلیم، مولانا میں توجہ ذرا چاہتا ہوں، قلب سلیم، سلیم کے کیڑا ہے دل ہے، ایک میں تسا نہیں اصطلاح ہے سمجھاوا، جڑا ایک ہونا ہے ان بیلنس، ایک ہونا ہے بیلنس۔ قلب سلیم وہ ہے جو بیلنس میں ہو، پورا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، بیلنس پہ پورا تلیا ہوئے ہونا نا ترکڑی تو تول جا، اس کا دکاندار تک نہیں رہنے نا مارا گوشت ادھر چلے اسی لیے لا کے کر دینا بھائی تکے نہ گا۔ ایک ہونا جڑا روک کے دسنا کہ تک لے میں بیلنس سے رکھے گی، یہ جو حلالی دکاندار کوئی کوئی ہونا ہے، جڑا پورا تولنا ہے نہیں بلا تخسر المیزان۔ ہائے ہائے، ایک ماں شیر یاد آ گیا، میزان ہوتے قبلہ مولانا، ہائے ہائے، نہ خریدار کا حصہ ہوں نہ حق بائے کا، ایک کو نہ خریدار نہ حصہ بن ملنا ہے وہ شے، کہ موڑ کے دکاندار چاہ کرنا ہے، کسی کام تھا آیا نا وہ شاید کسی کام تھا آئی، وہ آنا کہ نہ خریدار کا حصہ ہوں نہ حق بائے کا، میں وہ دانا ہوں جو گر جائے کفے میزان سے، میں تو دانا جڑے ترقی نے تول تو ٹائم یہ چلے، جڑا پہلی والی قسمت بنے، نہ اسے دکاندار چاہنا تو نہ خریدار چاہنا ہے، میں تو وہ ناکار آدمی ہے جی۔
تو وہ جو ہے نا بالکل بیلنس تھے، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا وہ جو ہے وہ قلب سلیم ہے کہ افراط و تفریط سے بچا ہوا بیلنس بالکل صحیح. وہ صحیح العقائدہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیلنس اس وقت ہوتا ہے معتدل جب پورے اعتدال پر ہو، پورے اعتدال پر ہو. اعتدال کیا ہے؟ افراط و تفریط سے بچنا زندگی میں، حالات میں، اور پھر عقائد کے حوالے سے بھی افراط و تفریط سے بچنا یہ بھی ضروری ہے. جو آپ کھینچ کر ایک مذہب میں مسلک میں اتنے گم ہو جائیں کہ دوسروں کو بالکل ہی کہیں جناب کہ یہ ہے ہی کم بخت، پتہ نہیں کون بنایا، کہاں سے آئے ہیں، نہ غور کریں نہ سمجھ کریں، یہ بھی غلط ہے. ان کو بھی دیکھیں، ان کی دلیل سنیں، اگر آپ کے پاس دلیل مضبوط ہے ان کو سمجھائیں، ٹھیک ہے، ان سے گفتگو کریں. چھوٹی چھوٹی فروعی مسائل پر الجھ کر ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ نہ لگائیں. یہ اعتدال سے ہٹنا ہے. میرے دادا حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ، اسی لیے آج بھی بات بریلوی اعتراض کرتے ہیں کہ پیر میر علی شاہ صاحب نے دیوبندیوں پر کیوں نہیں کفر کا فتویٰ لگایا. پیر میر علی شاہ صاحب نے مہر اٹھائی ہوئی تھی کہ ہر آدمی پر جو دیوبند کا پڑا اس پر فتویٰ لگا دے جائے. جن لوگوں نے گستاخی کی، جو گستاخیوں کے حامی ہیں، ہم ان کے مخالف ہیں، جو رسول اللہ کے گستاخ ہیں یا ان گستاخیوں کی حمایت کرتے ہیں، گستاخوں کی حمایت کرتے ہیں، آج بھی گستاخوں کی حمایت کرتے ہیں، ہم ان کے پیچھے، میں ان کے پیچھے نماز نہ پڑھتا ہوں نہ پڑھنے کا مشورہ دیتا ہوں. لیکن مطلقاً آپ کہیں جناب کہ جو فارغ ہو، وہ جو ہے مشرک ہے، وہ معاہد ہے اور وہ غلط ہے اور دار اسلام سے خارج ہے، یہ غلط بات ہے. مطلق کوئی شیعہ بھی ہو جناب اس کو آپ کافر کہیں، یہ بھی غلط ہے. آپ پہلے عقیدہ دیکھا کریں، اسے پوچھا کریں آپ کا عقیدہ کیا ہے. ایک میں میٹر بتاتا ہوں رسول اللہ کی عزت کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات جو ہے ان کی عزت کرنا ایک اس دائرے میں جتنا ہمیں حکم ہوا ہے، جتنا ہمیں حکم ہے. وَتُوَقِّرُوهُ وَتُعَزِّرُوهُ، تو کتنا اس کا دائرہ خود حضور نے مقرر کیا ہے. حضور نے فرمایا کہ مجھے اتنا نہ اٹھاؤ کہ جس طرح یہودیوں نے حضرت عزیر کو اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو اتنی تعریف کی کہ اللہ سے ملا دیا. مجھے اتنی فضیلت نہ بیان کرو، مطلب مجھے اللہ کے کھاتے میں نہ لے جاؤ کہ مجھ پر الوہیت ثابت کرنے لگو کہ جو اللہ اور مجھ میں فرق ہی کوئی نہیں ہے. مجھے عبد رکھو، اور عبد ایسا مقرب عبد کہ عبد و رسول کے مقام پر فائز کہ ہم آپ کی گرد ہوا تک بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن پھر بھی عبد و رسول آپ کے ساتھ وہ عقیدہ، جب آپ کے ساتھ ایسے عقائد وابستہ رکھنا منع کیا گیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اٹھ کر سلام نہ پڑھیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جو یہ نعرہ رسالت میں یا رسول اللہ کہتے ہیں تو یا رسول اللہ نہ کہیں، یہ مطلب نہیں ہے. یہ چیزیں محبت کی ہیں، یہ کریں. وہ عقیدے جس سے رسول اللہ نے خود منع فرمایا ہے، حدیثوں میں ہے، تفسیر علماء سے پوچھ لیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو. تو وہ عقیدے نہ رکھو. جب حضور کے متعلق ایسے عقیدے رکھنے منع ہیں تو پھر کسی بزرگ کے متعلق آپ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ عزت تعظیم کریں. جو طریقہ ہے سنی شعیب شادم کے دامنم سگے شادم
شادم کے دامنم سدے کوئے تو نی کشد میں خوشاں کہ تیری گلی دا کتا میرا دامن چھک رہا ہے. میں خوش ہاں کہ کملی والے تیری پاک گلی دا کتا میرے دامن نو چھک رہا ہے. حالانکہ کتے منہ پاؤں نہیں دینا کوئی، لیکن تیری گلی دا کتا ہے، کوئی گل نہیں، میں نے پتا ہے کتا ہے. لیکن شادم کے دامنم سگے کوئے تو نی کشد. ایک تو خوش ہاں مولانا شکیل صاحب، شادم کے دامنم سگے کوئے تو نی کشد. یہ شادی دیگر کے بسوے تو نی کشد. ایک تو اے خوشی ہے کہ کملی والے تیری گلی دا کتا میرے دامن میں اس نے منہ پایا ہے تے چھکیا. تو تم خوشی کے لیے کہ چھکنا بھی تیری طرف چھکے لے جا رہے ہیں. ایک تو تیری گلی کے کتے نے منہ پایا میں نے، تو پھر دمن بھی چھک کے تیری طرف لے جا رہا ہے. تے او کتا جڑا چک پاوے لیکن چھک کے محمد مصطفیٰ کی طرف لے جاوے تو انہاں بھونکنے والے کتیاں کو لکھ درے، جڑا انہاں دا ممبر بھی استعمال کرے، جڑا مسجد بھی استعمال کرے تے بھونکے کملی والے اس کو مچے دے گلیاں میں پھرنے والے ادب نال پھرنے والے کتے لکھ دے. دیکھو